جی السلام علیکم۔ میرا نام شاہد ہے، عمران شاہد، اور میرا تعلق بزم طلوع اسلام ٹورانٹو سے ہے۔ میں ان کے فاؤنڈر ممبر میں سے ہوں۔ ویسے تو اس فکر سے میرا تعلق 1974 سے ہے، جب میں پہلی بار مرحوم حسن ریاض خان، خدا انہیں غریق رحمت کرے، ان کے توسط سے میں طلوع اسلام سے متعارف ہوا۔ تو میں شروع میں تو یہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن ایک آرگنائزیشن ہے سوشلسٹ، تو میں ان کے ساتھ وابستہ تھا۔ اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم فرمایا کہ میرا تعلق ان کے ساتھ استوار ہوا، حسن ریاض صاحب سے مرحوم۔ انہوں نے مجھے طلوع اسلام سے متعارف کیا، تو اس کے بعد ہوا یہ کہ میں بڑا ایکٹیو ہو گیا۔ میں نے کہا کہ یہ معلوم کیا جائے کہ یہاں پہ طلوع اسلام کی کوئی بزم یہاں پہ ہے۔ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہاں کوئی بزمیں ہیں۔ میں نے کہا کوئی پارٹی ہے شاید یہ، اور اس پارٹی کا کوئی صدر ہوگا، خزانچی ہوگا۔ تو مجھے پتہ چلا کہ ان کی ایک بزم ہے یہاں پہ۔ تو مجھے وہ بھی کچھ زیادہ اٹریکٹیو نہیں لگا نام، کہ یہ بزم کیا ہے، بزم ادب ہوتا ہے یا بزم اردو ہوتا ہے، تو یہ کیا بزم۔ تو خیر انہوں نے بتایا کہ وہ، میں نے کہا جی تو ان کے صدر کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا ان کا صدر وغیرہ کوئی نہیں ہوتا، یہ ایک نمائندہ ہی ہوتا ہے۔ اب نمائندہ تو ریپرزینٹیٹیو کو کہتے ہیں، تو یہ بھی میرے لیے کوئی کشش کی بات نہیں تھی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا جی وہ کہاں ہیں پھر نمائندہ صاحب؟ تو مجھے بتایا گیا کہ وہ کسی گاؤں میں رہتے ہیں، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، صوبے دار عبد المجید خان صاحب۔ وہ ایک گاؤں میں رہتے تھے، تو وہ کبھی وہاں شہر میں آ جاتے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے اس فکر سے وابستہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کی کس قدر مخالفت ہے اور کس قدر شدید مخالفت ہے۔ تو ایک دن وہ تشریف لے آئے، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ یہاں گاؤں سے شہر میں سودا سلف لینے کے لیے آتے ہیں۔ تو مجھے کیا سوچی، میں نے پرویز صاحب کو خط لکھ دیا۔ میں نے کہا جناب میں اس طرح سے ایف اے کا طالب علم ہوں، اور یہاں میں طلوع اسلام سے متعارف ہوا ہوں۔ مجھے پتہ چلا کہ آپ کی یہاں پہ ایک بزم ہے، اور بزم کے ایک صوبے دار صاحب نمائندہ ہیں، تو وہ تو ایک گاؤں میں رہتے ہیں، اور سودا سلف لینے کے لیے وہ صرف شہر میں آتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے جو وہ یہ کر رہے ہیں، تو آپ ایسا کیجئے، یہ کچھ پمفلٹس ہیں، میں اس کی فہرست بھیج رہا ہوں، تو وہ پمفلٹس آپ مجھے بھیجیے، میں انہیں آگے بڑھاؤں گا۔ مجھے ان پمفلٹس نے بہت متاثر کیا ہے۔ تو بابا جی نے ایک چھوٹے سے کارڈ پہ، وہ خاکی رنگ کا کارڈ ہوتا تھا، میرے خیال 10 پیسے کا آتا تھا شاید ان دنوں، انہوں نے اس پہ لکھا عزیز محترم عمران شاہد۔ اب میں نے پہلی بار جب یہ پڑھا کہ میں بھی محترم ہوں، مجھے یقین نہیں آیا، میری عجیب کیفیت تھی، آج بھی میری وہی کیفیت ہے جب میں سوچتا ہوں کہ میں بھی محترم ہوں۔ تو انہوں نے لکھا کہ عزیز محترم عمران شاہد، آپ کا خط ملا، نوجوانوں کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ یہ عمر ان کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہے، باقی کام بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، فقط و سلام پرویز۔ تو مجھے ایک طرح کا شوق سا ہوا، کچھ صدمہ ہوا کہ یار یہ کیا انہوں نے لکھا، یہ تو مجھے ابا جان روزانہ کہتے رہتے ہیں، تو یہ کیا انہوں نے بات کر دی۔ تو خیر وہ وقت آگے بڑھا، تو جب میں نے اور اس کا مطالعہ کیا، تو اس کے بعد 1977 آ گیا۔ 75 اور 76 کی دونوں کنونشن میں نے اٹینڈ کی تھی وہاں پہ، تو ان سے آٹوگراف بھی لیا۔ بابا جی کا اپنا ایک انداز تھا، جب کنونشن ہوتی تھی وہ بالکل گیٹ پہ کھڑے ہوتے تھے اور ہر شخص کو، آنے والے کو ریسیو کرتے تھے۔ تو ہم رات کو وہاں پہ ساری رات وہاں بیٹھے رہتے تھے، اور فرشی بستر ہوتا تھا، اور رات کے 2 بج جاتے تھے باتیں کرتے کرتے، سمجھتے میں ابھی بچہ تھا، میں چیزوں کو سیکھ رہا تھا۔ تو میں اس کے بعد وہاں بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ سنتا رہتا تھا ان کو۔ تو 75 کی اور 76 کی کنونشنز میں نے اٹینڈ کی۔ اس دوران بھی میں کمالیہ سے یہاں پہ آتا رہا، اور مجھے شوق تھا کہ میں جا کے ڈائریکٹ بابا جی کا درس سنوں، تو میں سنتا رہتا تھا خاموشی سے۔ وہاں سے اخلاق احمد خان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، وہ کافی عمر رسیدہ ہو گئے، وہاں پہ مینیجر ہوتے تھے ادارت طلوع اسلام کے۔ تو ان سے وہ دیکھتے تھے کہ یہ نوجوان آتا ہے اور کرتا ورتا کچھ نہیں، بیٹھا رہتا ہے خاموشی سے، چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ تو مجھے اپنے گھر لے گئے، تو وہاں پہ وہ بھی کچھ اور ان کے رومیٹ تھے، جہاں پہ وہ لاہور کے شہر میں ایک کمرہ انہوں نے لیا ہوا تھا، سب اکٹھے رہتے تھے۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ایسے شامل ہو گیا، مجھے وہ کھانا وانا بھی کھلا دیتے تھے، اور میں ان کی باتیں سنتا رہتا تھا۔ کبھی وہ جماعت اسلامی کے کسی نوجوان کو لے آتے، تو میرا جی چاہتا میں اس سے بات کروں، تو مجھے سختی سے منع کیا گیا کہ تم نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے۔ تو مجھے اس سے بھی اندازہ ہوا کہ مجھ میں ابھی وہ صلاحیت نہیں ہے لوگوں کو کنونس کرنے کی، یا اپنا مدعا بیان کرنے کی، اس فکر کو آگے بڑھانے کے لیے۔ تو خیر میں خاموشی سے وہ چیزیں ہضم کرتا چلا گیا۔ اس کے بعد 77 آ گیا، تو 77 میں ہوا یہ کہ رسالے میں ایک اعلان شائع ہوا کہ ادارے کو بابا جی کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو 3 گھنٹے کی روزانہ بابا جی سے املا لیا کرے۔ وہ اس لیے کہ بابا جی کی وہ انگلیاں جو تھیں وہ بالکل گھس چکی تھیں، اور وہ قلم جو پکڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، وہ قلم تھام نہیں سکتے تھے۔ تو میں ادارے میں چلا گیا، اور میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں جا کے۔
تو میں جا کے شیخ صاحب سے ملنا چاہتا تھا. اس دن وہ آئے نہیں تھے, تو میں نے اطلاع دی. ولی محمد تھے غالباً وہاں پہ, وہ ملازم تھے, وہ بنڈل وغیرہ باندھتے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں اس طرح سے آیا ہوں. تو انہوں نے بابا جی کو اطلاع دی, تو بابا جی نے مجھے بلا لیا. تو انہوں نے کہا کہ اس چین میں ایک چھوٹی سی ٹیبل پڑی ہوئی تھی, کہتے کہ وہ اس کو اٹھا کے لے آؤ. میں لے آیا. انہوں نے ٹیبل رکھی, اس کے ساتھ 2 کرسیاں برآمدے میں جو پہلے سے پڑی ہوئی تھیں, وہ میری بائیں طرف بیٹھ گئے اور میں دائیں طرف تھا. اب میں بچہ ہوں اور اتنا بڑا شخص یہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, میں اندر سے مسلسل کانپ رہا ہوں کہ یہ میں کیا کروں. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کلپ بورڈ دیا اور ایک پینسل تھی کچی, اور مجھے کہنے لگے کہ آپ یہ طلوع اسلام پڑھتے رہتے ہو؟ میں نے کہا جی میں پڑھتا رہتا ہوں. کہنے لگے اچھا. انہوں نے مجھے کچھ املا لکھوائی, 3 سطریں صرف تھیں. پھر اس کے بعد انہوں نے رسالے کا ایک پیج کھولا اور مجھے فرمایا کہ یہ جو آیت لکھی ہوئی ہے اس کو یہاں پہ کاپی کر دو. آپ یقین کریں میں کاپی نہیں کر سکا. تو اس کے بعد بابا جی نے وہ دیکھا, اس کو انڈر لائن کرنا شروع کر دیا. تو میرا خیال 3 لائنوں میں 30 غلطیاں تو ہوں گی. تو میں نے کہا چلو جان چھوٹ گئی. کہنے لگے کہ تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے, ٹھیک ہو جاؤ گی. میں حیران تھا, میں نے کہا یار اس نے کیا میرے اندر دیکھا, جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے اور ٹھیک ہو جاؤ گے. اس کے بعد مجھے کہنے لگے کہ آج شیخ صاحب نہیں آئے تو کل وہ آئیں گے, تو معاملے کی بات ان سے طے کر لینا. اس کے بعد یہ ہوا کہ میں اخلاق صاحب کے یہاں چلا گیا رات کے لیے. تو میں نے رات اخلاق صاحب کو بتایا جی کہ میں 1 سال یہاں کام کروں گا, اس کے بعد میں پھر کینیڈا جانے کا میرا ارادہ ہے, میں اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں. تو کہنے لگے کہ تم شیخ صاحب کو بتا دینا. انہوں نے ایسے ہی روٹین میں بات کی, تو میں نے کوئی ایسے اس کو خاص توجہ بھی نہیں دی. دوسرے دن جا کے میں نے شیخ صاحب کو بتا دیا. شیخ صاحب کا مزاج ایک انداز کا تھا, وہ ہمیشہ خاموش طبع بڑے سر جھکائے ہوئے کام کرتے رہتے تھے, زیادہ نہ باتیں کرتے تھے نہ باتیں سنتے تھے. جب میں نے یہ کہا تو وہ چلے گئے, کہتے ہیں اچھا. تو وہ بابا جی کو ملنے چلے گئے. واپس آئے, آ کے کہنے لگے کہ بابا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 1 سال میں تو تمہیں ٹرین کریں گے, جب تم ہمارے قابل ہو جاؤ گے تو پھر تم چلے جاؤ گے, تو اس کا فائدہ کیا ہوا. اب یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا ہے کہ یہ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ اگر میں کینیڈا نہ جاتا اور میں بابا جی کے ساتھ رہتا, کیا میرے اندر یہ صلاحیت تھی کہ میں ان کو اس سطح پہ سمجھ سکتا جس سطح پہ میں اس فکر کو آج سمجھتا ہوں. اب یقین کریں کہ مجھے اگر اللہ تعالیٰ یہ موقع دوبارہ بھی عنایت فرمائے تو میں وہی فیصلہ کروں گا کہ میں کینیڈا چلے جاؤں گا. وہ اس لیے کہ نہ صرف کہ ہمارے اسکول میں وہ سارے برآمدے بھرے ہوئے رہتے تھے علامہ اقبال کے اشعار سے, اور مجھے کبھی کسی ایک شعر کا بھی مطلب نہیں آتا تھا. وہاں کینیڈا جا کے مجھے اقبال بھی سمجھ آیا اور قرآن بھی سمجھ آیا, اور بابا جی جو کچھ کہتے تھے وہ باتیں بھی سمجھ آئیں. بابا جی نے 76 میں نے ان سے ایک آٹوگراف لیا تھا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ آٹوگراف تو انہوں نے دے دیا, لیکن انہوں نے میری طرف دیکھ کے کہا ان چیزوں سے آگے نکل جائیے. تو میں نوجوان تھا, میں چاہتا تھا ان چیزوں سے آگے نکل جاؤں. میں نکلنا نہیں چاہتا ہوں, لیکن ان کا حکم تھا تو میں نے کہا میں نکلوں گا. تو میں بابا جی کو ہی چھوڑ کے آگے نکل گیا. لیکن یہ ہے کہ وہاں جا کے مجھے قرآن بھی سمجھ آیا اور وہاں جا کے اقبال بھی سمجھ آیا, اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے تو مہدی حسن بھی وہاں جا کے سمجھ آیا ہے. تو وہاں سے میں نے جو کچھ سیکھا, وہاں کے نظام کو سارا دیکھا ہے. خود بابا جی کے ساری تحریروں کو میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے, اور ساری ان کی جو ویڈیو درس ہیں, آڈیو درس ہیں, سارے میں نے خود اس کے نوٹس لیے ہیں. اور وہاں پہ جا کے میں نے ان کو اتنا کرٹیکلی دیکھا ہے, کیونکہ وہ نظام وہاں پہ جو قائم ہے وہ فرعونی نظام ہے. آپ فرعون کے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جس نے ساری دنیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے. تو میں اس کو بہت قریب سے دیکھتا تھا, اور میرا مطالعہ بڑھتا چلا گیا. پرویز صاحب یہ جو کی پیش کردہ قرآن فہمی کا جو ان کا انداز تھا, وہ اس کا اپنا مقام ہے, وہ اس کے برابر کوئی بھی نہیں. یہ ان کی یونیکنیس ہے جو انہوں نے قرآن فہمی کا انداز متعارف فرمایا. تو اس کے بعد اب میں اپنے آپ کو بڑا ایک نوجوان سمجھتا ہوں, اور یقین مانیے کہ آج بھی میری وہ کیفیت ہے اس قرآنی فکر کو آگے بڑھانے کے لیے, اس کی توسیع کے لیے, اس کی ترویج کے لیے. پہلے دن میرے اندر جو توانائی تھی آج اس سے زیادہ ہے. آج تقریباً میں 70 سال کی عمر ہونے کے قریب آ گئی ہے. تو یہ آج کنونشن ہے 2024 میں, یہاں پہ ادارہ طلوع اسلام میں میں موجود ہوں. تو یہ ان کی مجھ پہ بڑی عنایت ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اپنی تھوڑی سی داستان اس کو ریکارڈ پہ لے آؤ. تو یہ اسی سلسلے میں آج کی ریکارڈنگ ہے.